بسد واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن کریم برہان رشید کے 11واں پارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اللہ فرماتا ہے کہ سب میں اگلے پہلے مہاجر یعنی جو سب سے پہلے ایمان لائے اور انصار مدینہ طیبہ کے رہنے والے، والذین اتبعوہم اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیروکار بنے یعنی ان کے راستے پر چلے، ان کی پیروی کی، بِإِحْسَانِ رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنہوں نے بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ حاضرین کرام، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ کی مقدس جماعت جن میں مہاجر، انصار اور پھر جو ان کے بعد ایمان لائے اور قیامت تک کے مسلمانوں کا جو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ السلام کے صحابہ کی پیروی کرنے والے مومن ہیں، ان سب کے لیے ان کلمات میں اس آیہ مقدسہ میں خوشخبری ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اس میں انصار اور مہاجرین کا ذکر سر فہرست ہے۔ مہاجر جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ حضور علیہ السلام کے ساتھ یا پہلے یا بعد میں تشریف لے کر گئے، اور انصار وہ ہیں جنہوں نے مدینہ طیبہ کے اندر آقا کریم علیہ السلام کو خوش آمدید کہا، سرکار کے صحابہ کو جگہ دی، حتیٰ کہ محبت اور اخوت کی ایسی مثال قائم کی کہ تاریخ کے اندر دوسری ایسی مثال کہیں بھی نہیں ملتی۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب مدینہ طیبہ کے اندر انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات قائم فرمائی، یعنی ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا گیا، فلاں فلاں کا بھائی، فلاں فلاں کا بھائی، تو نبی کریم علیہ السلام نے جس کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تو اگر اس میں سے انصاری مالدار ہوتا اور مہاجر اگر مالدار نہ ہوتا تو وہ اپنی پراپرٹی کا آدھا حصہ اس کو دے دیتا۔ یعنی یہ حضور علیہ السلام کے بنائے ہوئے بھائی تھے، اپنی جائیداد میں سے آدھا حصہ بھی دیتے، اور پھر جس کی 2 بیویاں ہوتی، جس انصاری کی، اور مہاجر شادی شدہ نہ ہوتا یا اس کے پاس عورت نہ ہوتی تو وہ انصاری اپنی ایک عورت یا اس سے کہتا مہاجر سے کہ تو بتا میں ایک خاتون کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت پوری کرنے کے بعد میرے بھائی تو اس سے نکاح کر لے۔ وہ ایسی مواخات قائم ہوئی مدینہ طیبہ کے اندر، اور ہر ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا گیا۔ جتنے مہاجر تھے تمام کو، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، تمام کو، یعنی یہ مہاجر تھے، ان کو انصاری بھائی عطا کیے۔ لیکن جب مولا علی کی باری آتی ہے کتھو ڈکو گے، ہر بات میں علی کا ذکر، علی سر فہرست۔ حضرت مولا علی کی باری آئی، مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی باری آئی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی تو میرے پاس،
ہر مہاجر انصاری کا بھائی، ہر انصاری مہاجر کا بھائی. اب سرکار بھی مہاجر تھا، علی بھی مہاجر تھا، لیکن پاس بٹھا کے کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا وچ بھی میرا ویر ہے، آخرت وچ بھی میرا ویر. سمجھ آگئی بات؟ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی. اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ان صحابہ کے بارے میں یہ قرآن کہہ رہا ہے من المہاجرین والانصار، مہاجر اور انصار، اور پھر والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ فرماتا ہے کہ پھر جو ان کے پیروکار ہوئے، یعنی ان کی پیروی کی، ایمان لائے. اب مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں تمام صحابہ آ گئے. اس میں بولیے تمام صحابہ آ گئے. جس نے حضور کو دیکھا، کلمہ پڑھا، اور پھر میرے نبی کے دین پہ ثابت قدم رہا، اسی دین پر موت آئی، وہ صحابی. آج کوئی بندہ احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کرے، یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھے نہیں دیکھا وہ احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کرے، اور جس نے مجھے ایک لمحہ دیکھا، صرف دیکھا. اچھا پھر اس میں ایک بات کا اور اضافہ کر دوں، جس نے نہیں بھی دیکھا لیکن حضور کی محفل اٹینڈ کی، اب وہ کون ہے؟ نابینا. وہ تو دیکھ نہیں سکتے تھے لیکن حضور نے ان کو دیکھا. جس نے حضور کو دیکھا وہ بھی صحابی جو حضور کی محفل میں حاضر ہے، جیسے عبداللہ بن مکتوم نابینا تھے. آقا کریم علیہ السلام کو انہوں نے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا، دل کی آنکھوں سے دیکھا تھا. حضور نے ان کو دیکھا، وہ بھی صحابی. اب ایسا بندہ جس نے حضور کو دیکھا یا جس کو حضور نے دیکھا، اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور اسی دین پر موت آئی. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عام بندہ احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کرے اور میرا صحابی ایک مٹھ جو کی خیرات کرے، عام بندے کا احد پہاڑ جتنا سونا میرے صحابی کی مٹھ بھر جو خیرات کا مقابلہ نہیں کر. صحابہ کا ایمان تمام امت کے ایمان پر بھاری ہے. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جب دلوں کو پرکھا تو سب سے بہتر دل حضور کا پایا. پھر رب تعالیٰ نے محبوب کے لیے دلوں کو پرکھا تو سب سے بہتر دل میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا رب نے میرے صحابہ کا پایا. یعنی دل چیک کیا کہ کون سا دل اس قابل ہے کہ اس دل میں یار کی محبت رکھی جائے. اللہ نے دل ہر دل کو پرکھا. ابو بکر کا دل بھی چیک کیا، عمر کا دل بھی چیک کیا، عثمان کا دل بھی چیک کیا، علی کا دل بھی چیک کیا. یہ کون چیک کر رہا ہے؟ احکم الحاکمین. یہ کون چیک کر رہا ہے؟ جو اصلی حکیم ہے اور جو حکیم بالذات ہے، یہ وہ چیک کر رہا ہے. چنگی طرح چیک کیتا، جب دیکھا کہ ان دلوں میں بغض نہیں آ سکتا، یار کا کینہ نہیں آ سکتا، وہ دل محبوب کے لیے چن لیے. وہ دل محبوب کے لیے چن لیے. میرے نبی علیہ السلام کے جتنے صحابی ہیں، ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ، جتنے صحابی ہیں یہ سب کے سب انتخاب میرے خدا کا، اللہ کا انتخاب. اب جن کو اللہ نے چنا ہو، جن کو اللہ نے چنا ہو تو کوئی اس پہ اعتراض کرے، نکتہ چینی کرے، سینے پہ ہاتھ مار مار کے بک بک کرے، تو پھر بتاؤ وہ کس کے انتخاب پہ اعتراض کر رہا ہے؟ بولیے وہ اللہ کے انتخاب پہ اعتراض کر رہا ہے. رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے محبوب کے یاروں کو چنا. اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ میری امت میں اس طرح ہیں جیسے کھانے میں نمک ہے.
مثال دی کھانے میں نمک کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت مثل اصحابی فی امتی کالملح فی الطعام. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میری امت میں اس طرح ہے جیسے کھانے میں نمک. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یصلح الطعام الا بالملح. جس کھانے میں نمک نہیں وہ کھانا درست نہیں. جس کھانے میں نمک نہیں وہ کھانا درست نہیں. یعنی پتہ یہ چلا سرکار فرما رہے ہیں جس کھانے میں نمک نہیں وہ کھانا درست نہیں. جس امت اور جن عقائد میں مصطفیٰ کے صحابہ کی محبت نہیں وہ عقیدہ درست نہیں وہ مسلک درست. جن کے کھانے میں نمک نہ ہو صرف مرچ ہی مرچ ہو تو پھر وہ سینہ پیٹتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر وہ سینے پہ ہاتھ مارتا ہائے ہوئے مرچاں لڑ گئی. اور جس سینے میں صحابہ کا بغض ہو مزے کی بات یہ ہے کہ وہ سینہ پھر کسی اور کو اس پہ نہیں مارنا پڑتا وہ خود اپنے آپ کو مارتا. اس سے بڑی دنیا میں اور سزا کوئی ہو اس سے بڑی جس سینے میں عمر کا بغض ہو. اچھا بغض اس قدر ان کے سینوں میں خاص کر شیخین کا ایمین کا اور بالخصوص حضرت صدیق اکبر کا بغض ان سینوں میں اس طرح ہے کہ آج تک مجھے میرے علم میں نہیں میں اپنے علم کی بات کر رہا ہوں آپ میں سے اگر کسی نے دیکھا یا سنا ہو کھڑا ہو کے مجھے بتا سکتا ہے کہ میں نے یہ چیز دیکھی آپ غلط کہہ رہے ہیں. بات سن لیں جس سینے کے اندر ابو بکر و عمر کا بغض ہو کبھی آپ نے سنا ہے انہوں نے ختم نبوت کا نعرہ لگایا ہو؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے کوئی آواز بلند کی ہو؟ کبھی آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے کبھی ختم نبوت پہ تقریر کی ہو؟ یعنی اب بات ختم نبوت کی ہے بغض صدیق کا کیسے؟ اس لیے کیونکہ ابو بکر کا سب سے پہلا مارکہ ہی ختم نبوت پہ پیرا دے. یہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں ان کے پیچھے یہود و نصارہ کھڑے ہیں. اس وجہ سے یہ ختم نبوت کا نعرہ لگانا بھی ان کی جرت نہیں. پتہ یہ چلا خدا کی عزت کی قسم ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہا ہوں ہم اہل سنت و جماعت چنے ہوئے لوگ ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جن طرف ابو بکر کی غار والی رات کی ایک نے کی ایک طرف. اب وجہ کیا تھی؟ اکیلا دیکھنے والا اپنی جان کی بازی لگانے والا شاید جھولی میں سر رکھ کے ابو بکر بھی کہتے ہوں گے میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو میڈا دین بھی تو مان بھی تو میڈا قبلہ کعبہ مسجد منبر مصحف دے قرآن بھی تو میڈے فرض فریضے حج زکاة صوم صلاة سال بھی تو میری زہد عبادت طاعت تقوی علم بھی تو عرفان بھی تو میرا جسم بھی تو میرا جسم بھی تو میرا روح بھی تو میرا قلب بھی تو جان بھی تو میرا ذکر بھی تو میرا فکر بھی تو میرا ذوق بھی تو وجہ تان بھی تو یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو
بہت شکریہ. اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ چھوڑا, مدینہ طیبہ. توجہ ہے ماشاءاللہ. اللہ آپ کا جوش اور جذبہ سلامت رکھے. چاچا جی 10 دن اعتکاف بیٹھے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جی قبول فرمائے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی دعائیں وہ جذبہ دیتی ہیں. آپ لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں میرا دل خوش ہو جاتا ہے. میں نے جو محنت کی ہوتی ہے, جیسے استاذ کو سبق سنائے نا شاگرد, تو وہ شاباش دیتا ہے, پھر شاگرد اور محنت کرتا ہے. تو آپ کی سبحان اللہ میری شاباش کا درجہ رکھتی ہے میرے لیے. تو جب آپ مجھے داد دیتے ہیں تو میرا دل خوش ہوتا ہے, میں اور محنت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, باکرامت رکھے. جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. جو مالی طور پر پریشان ہے خاص طور پر اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے. ویسے عید دے دن شاپنگ ویک کے مینوں لگدا نہیں کو مالی طور تے پریشان ہے. بازاراں چ رش ویک کے نا ڈاکٹر صاحب کیڑی دکان سی جتھے رش نہیں. یہ ہم نے ممبر بنوایا ہے, اس کا یہ ایک دراز جو ہمارے مزاج کے خلاف لگ گیا. تو یہیں پہ ایک ہمارے مہربان ہیں, مقتدی ہیں, منشی صاحب نے کہا, وہ کہہ رہے تھے میں ممبر لے جاؤں گا بنا کے, اس کو نکال کے سیٹنگ کر کے دے جاؤں گا. میں پہلے دن آ کے نہیں ہو سکتا, مہینہ ہو گیا پورا, اجے تک کہ قوم پریشان ہے. اسانو مستری نہیں لبا ممبر بنان واسطے. 2 واری پرانا ممبر ہے ساڈے, وہ بھی ساڈے مقتدی نے جنہاں کول گیا تے پھر واپس آ جوں کی توں کنڈیشن وچ واپس آ. اساں پھر چنیوڑ تو بنوایا. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ قوم پھر بھی آدھی کم کوئی نہیں. اسی تانوں کم مسیح دا دین تسی خدا دا کم نہیں کردے تے بندے دا کتھوں کرو. ہن مہربانی کرے جے کوئی ایسا بندہ جیڑا ایتھے اے کم کر سکدا ہے, ادراز ختم کر دے, ایتھے شرف بنا دے تے لے کے جائے تے پھر اگلے جمعے تو پہلے واپس بھی دے جائے. مہربانی کر. بھٹی صاحب اشارہ تے کر رہے نے, حالانکہ تہاڈا شعبہ نہیں, تسی چلو جدے کول کرواؤ گے. رائے نور محمد بھٹی صاحب کے بیٹے ہیں میرے استاد صاحب کے, وہ کہہ رہے ہیں جی میری ذمہ داری. سبحان اللہ. اللہ ان کو سلامت رکھے, باکرامت رکھے. بہرحال جی میں نے کوئی کسی کی دل آزاری نہیں کی, میں نے حقیقت بیان کی. تو جو بات کی جائے نا اس پہ پہرا بھی دینا چاہیے. میرے کول جو کوئی وعدہ لوے کہ ساڈے کول آنا ہے تقریر کرن تے میں نہ جاواں, دکھ تے لگنا. مجبوری ہونا ایک وکھری گل, تے مجبوری بھی نہ ہوئے تے کم بھی بندے دا یہی ہوئے تے نہ جائے یا وہ کم نہ کرے, پھر تے زیادتی بندی. دکھ ہے نا, میرے اندر دکھ تھا, میں نے اس کا اظہار کیا. تو حاضرین کرام بات عرض کر رہا تھا, آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کی مقدس جماعت, کسی صحابی کے ایمان پہ شک نہیں کیا جا سکتا. اگر ایمان پہ شک کریں گے, رب فرماتا آمنو کما آمن الناس, اس طرح ایمان لو جس طرح صحابہ ایمان لائے. تو جو ان کے ایمان پہ شک کرے وہ بے ایمان خود کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ جو صحابہ کے ایمان پہ شک کرے وہ بے ایمان خود کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ جس کا ہاتھ پیر سیال کے ہاتھ میں چلا جائے, جس کا ہاتھ میرے علی کے ہاتھ میں چلا جائے, اس کے عقیدے اور ایمان پہ شک نہ کیا جائے. جس کا ہاتھ ہی زارا کے بابے کے ہاتھ پہ چلا جائے, جڑے ڈائریکٹ ہی آستانہ علیہ مدینہ شریف مرید ہوں, ان کے ایمان اور عقیدے پہ کیسے شک کیا جا سکتا؟ اب دیکھیے کہ ان کا ایمان کیسا تھا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بدر کی جنگ وہ آپ نے سنی, 313 مسلمان لڑنے کے لیے گئے ہی نہیں تھے. ابو سفیان کا تجارتی قافلہ روکنے کے لیے گئے تھے. اب اس میں 70 کافر مارے گئے, بڑے بڑے کافر مارے گئے, نامور کافر مارے گئے. اب ان کے اندر ایک آگ بھڑک رہی تھی, بدلے کی آگ, کہ ہمارے سردار نہیں بلکہ تاجدار مارے گئے. ابو جال مارا گیا, عتبہ مارا گیا, شیبہ مارا گیا, جو ہر وقت حضور علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچاتے تھے. یہ سارے بے ایمان قتل ہو گئے. اب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ مدینہ پاک میں ہیں. 1 سال کے بعد, 1 سال جب پورا ہو گیا بدر کو, 3 ہجری, کافروں نے پھر مکے میں ایک بہت بڑی بیٹھک کی. ابو سفیان کے پاس گئے کہ ابھی تک ہم غم میں ہیں,
پورا سال گزر گیا، حتیٰ کہ جس تجارتی قافلے کو روکا گیا تھا 1000 اونٹ تھے اس تجارتی قافلے میں، جس کو روکنے کے لیے لشکر اسلام آیا تھا، لیکن وہ سیف سائڈ سے محفوظ راستے سے وہ پہنچ گیا مکہ۔ ابھی تک وہ اتنے غم سے نڈال تھے، کسی نے ابو سفیان سے حساب نہیں لیا تھا۔ 1 سال گزرنے کے باوجود کہ کتنا مال تھا، کیا بچا، کیا کمایا، کیا کھویا، نہیں، لیکن یہ کنفرم تھا کہ بہت زیادہ پرافٹ آئی اس سال، مال کثیر تھا۔ اب سب اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ابو سفیان پچھلے سال جو مال تھا اس کی پرافٹ کا بہت زیادہ اس پہ مارجن آیا، کہا جو اصل مال ہے نا وہ تمام مالکان کو دے دو، جو نفع ہوا ہے وہ رکھ لو، ہم نے اس نفع سے اسلحہ خریدنا ہے اور ہم نے مسلمانوں سے جا کر بدر کا بدلہ لینا۔ یہ یہاں منصوبہ بن رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس مکہ میں تھے، انہوں نے حضور علیہ السلام کو پیغام پہنچا دیا کہ کافروں کا یہ ارادہ ہے۔ اب ادھر سے کفار نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے لڑنا، 3000 کا لشکر کافروں نے تیار کیا، کہا پہلے 1000 تھے وہ 313 تھے، اب زیادہ افراد ہو، 3000 کا لشکر۔ ہندا نے اپنے گھر میں محفلیں رکھی جس میں شعراء شاعری کی صورت میں لوگوں کے جذبات کو حضور کے خلاف بھڑکاتے، گھر گھر میں محفلیں شروع ہو گئی، صرف جذبات کو ابھارنے کے لیے کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کا جذبہ پیدا۔ یہ لشکر تیار ہوا، 700 زرہ پوش، کثیر تعداد میں ان کے پاس سواریاں بھی اور کثیر تعداد میں گھوڑے اور اونٹ اور اسلحہ ان کے ساتھ اور ناچنے گانے والی عورتیں۔ یہ لشکر لے کر وہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو آقا کریم علیہ السلام کو جب خبر پہنچی کہ کافر یہ ارادہ رکھتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ایک اجلاس طلب کیا جس میں تمام مسلمانوں کو جمع کیا۔ اس میں عبداللہ ابن ابی کو بھی بلایا کیونکہ وہ اوپر سے کلمہ پڑھتا تھا، ظاہری طور پر اندر سے بے ایمان تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے مشورہ فرمایا کہ بتاؤ کیا کیا جائے، جنگ مدینہ میں رہ کے لڑنی ہے یا باہر نکل؟ جو نوجوان بدر میں رہ گئے تھے نا وہ تے اچھلے، انہاں کا سونے اسی تے انتظار کہ کدو سانو موقع ملتا ہے کملی والیا، ہم نے گھر میں بیٹھ کے نہیں لڑنی، ہم نے گھر سے نکل کر دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، کہنے لگا نہیں مدینہ میں بیٹھ کے لڑیں گے، جب وہ آئیں گے ہم پہ حملہ کریں گے، ہم یہیں سے ان کا جواب دیں گے۔ لیکن کچھ جوانوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ کوئی بے ایمان یہ کہے کہ یہ تو گھروں سے نکلے ہی نہیں، ہم وہاں پہنچے تھے، ہم نے گھروں میں گھس کے مارا ہی نہیں۔ آقا ہم باہر نکلے، سرکار نے ان کی تجویز قبول فرمائی۔ اب پورا لشکر حضور علیہ السلام نے تیار فرمایا، کل تعداد بنی 1000۔ کتنی تعداد بنی؟ 1000۔ یہ لشکر مدینہ طیبہ سے شوال کا مہینہ ہے، 3 ہجری ہے، یہ لشکر روانہ ہوا۔ تاریخ میں اختلاف ہے، 5 6 8 9 10 12 جو بھی تھی، مہینہ شوال کا۔ اور بعض نے لکھا جمعہ کا دن تھا، سرکار نے جمعہ کی امامت فرمائی، نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد لشکر کو لے کے نکلے۔ تو عبداللہ بن ابی کے جو 300 افراد اس کے شامل تھے اس نے راستے سے ان کو واپس پلٹا دیا۔ اس نے کہا نہیں، انہوں نے میری بات نہیں مانی، میں نے کہا تھا مدینے میں بیٹھ کے لڑنا ہے، یہ سارے مدینہ میں نہیں آئے، لہٰذا ہم بھی ان کا ساتھ نہیں دیں گے، تو انہوں نے میری تجویز کو ٹھکرا دیا۔ اب جس نے بتایا اس کے چہرے پہ پریشانی تھی، ظاہرہ 300 کا لشکر ٹوٹ گیا، تو آقا کریم علیہ السلام نے تبسم فرمایا، چہرہ کھل اٹھا، فرمایا اچھا واپس چلے گئے؟ جی یا رسول اللہ، یہ تو پریشانی کا عالم ہے۔ فرمایا نہیں، خوشی کی بات ہے۔ آقا وہ کیسے؟ فرمایا کفر اور اسلام کی جنگ ہے، تو مسلمان کی مدد کرے گا، بے ایمان مسلمان کی مدد کیسے کرے گا؟ ہمیں مسلمان بے ایمان کی مدد کی ضرورت ہی نہیں۔ اب آقا کریم علیہ السلام یہ لشکر لے کر احد میں پہنچے اور 2 صحابہ کو پہلے روانہ کیا، چیک کرو کہ کافروں کے آنے کے اثرات پائے جاتے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے آگے خبر دی جی بالکل وہ تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، میں ان کا لشکر دیکھ کے آیا۔ اب احد میں سرکار پہنچ گئے، حضور علیہ السلام کے لیے ایک عریش بنایا گیا، چھپڑ نما
ایک جگہ جس میں حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے، اور یہ طے کیا گیا کہ سرکار کے تحفظ کے لیے، حضور علیہ السلام کے تحفظ کے لیے کس کو یہاں منتخب کیا جائے. تو صدیق اکبر نے کہا حضور کا پیرا میں دوں گا. سرکار کا پیرا. حضرت علی فرماتے ہیں ہمیں اس دن پتا چلا ہم سب میں بہادر صدیق اکبر ہے. حضور علیہ السلام کے پیرے پر صدیق کھڑے ہو گئے. ہمیں پتا تھا اے او اے جن سب دے منہ چڈی پھسا دیتی سی، حضور ور کسی موزی نو نہیں سی آن دیتا. ہمیں پورا یقین تھا، سرکار کو بھی یقین تھا. صدیق کو حضور علیہ السلام کے پیرے پر مقرر کر دیا گیا. اب حاضرین کرام، حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عمر بن جموح. وہ ایک ٹانگ سے نہ معذور تھے، لنگڑے تھے، ایک پیر سے معذور تھے. 4 بیٹے جنگ میں شریک ہیں. انہوں نے کہا سونے میں بھی جانا. سرکار نے فرمایا آپ معذور ہیں، جب اللہ نے آپ کو رخصت دی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کے 4 بیٹے ہیں. نہیں نہیں یا رسول اللہ، میرے بیٹے جنت میں جائیں اور میں پیچھے رہ جاؤں. فرمایا نہیں نہیں، تو بھی جنت میں جائے گا. عرض کی یا رسول اللہ میں شہید یا غازی بن کے جنت میں اپنی ایک ٹانگ سے چلنا چاہتا ہوں، مہربانی کرے نا. ان کی زوجہ نے کہا دیکھ لینا واپس نہ آ جانا. زوجہ محترمہ نے کہا، اسی وقت کہا یا اللہ میں نو عود وچ لے جا تے میں نو ایتھے مدینے واپس آنا نصیب. اب یہ انہوں نے دعا کی. پھر وہ عہد میں گئے، لڑے، شہید ہو گئے. جب شہید ہوئے تو ان کی لاش کو اونٹ پہ رکھا گیا. ایک بیٹا بھی شہید ہوا. جب اونٹ پہ دونوں کی لاشیں رکھی گئی، اونٹ کو کھڑا کر کے مدینے کی طرف رخ کیا جاتا. اونٹ وہیں عہد کی طرف منہ کر لیتا، پھر ادھر منہ کرتے، پھر عہد کی طرف پلٹتا. سرکار سے عرض کی گئی آقا یہ اونٹ مدینے کی طرف جاتا نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ عمر کی دعا کی وجہ سے ہے. اس نے جب گھر سے چلتے دعا کی تھی یا اللہ میں واپس نہ آؤں. اب یہ اونٹ اللہ کے حکم سے واپس نہیں جا رہا، عمر عہد میں ہی رہے. دعا کو قبول فرما لیا گیا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اصحاب کا جذبہ دیکھیے. اس انداز میں لڑے اور پشت پہ احد تھا. اور اسی موقع پر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہلے احد پر تشریف لائے. جب احد ہلا، احد ہلا، سرکار نے فرمایا اسبت یا احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان. تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے. پہاڑ نے کہا آقا میں وجد کر رہا ہوں. جی میں تسی حضور دا ذکر سن کے جھومدے نہیں، جیڑا ذکر سن کے اسی جھومدے ہیں نا، پہاڑ تے پیر لگا تو جھومن. آقا میں وجد کر رہا ہوں، مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ تشریف لائے، آپ تشریف لائے. اب حضور علیہ السلام نے پشت پہ احد کو رکھا اور 50 تیر انداز عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں وہاں مقرر کیے. مزے کی بات دیکھیے، وہ جو تیر انداز تھے پوری جنگ کا انحصار ان پہ تھا. یعنی پیچھے سے کنٹرول کرنے کے لیے کافروں کو جب حضور علیہ السلام نے 50 تیر انداز وہاں کھڑے کیے، قیادت کرنے والے عبداللہ بن جبیر تھے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ اپنے سارے لشکر سے کہہ دو کہ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے ہلنا نہیں. اگر فتح بھی ہو جائے پھر بھی نہیں ہلنا، یہاں سے قدم نہیں اٹھانے جب تک میں نہ کہوں. ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم علیہ السلام کا وہ لشکر تھا. پھر آمنے سامنے کافر تھے، لڑائی ہوئی، کئی کافروں کو واصل جہنم کیا. سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کے ہاتھوں کئی کافر مارے گئے. اور پھر جب دیکھا کافروں کی دوڑیں لگ گئی. 700 مجاہدین اسلام، اسلحہ بھی کم، تعداد بھی کم، لیکن کافر دوڑے دائیں بائیں آگے پیچھے. جب دوڑ لگی نا تو کئی میل دور کافر بھاگ گئے. تو جو درے پہ مسلمان کھڑے تھے جن کو حضور علیہ السلام نے فرمایا فتح ہو یا خدا نہ خواستہ شکست ہو جب تک میں نہ کو ہلنا نہیں، انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ اب کافر واپس نہیں آئیں گے. ان کی یہ ذہن میں بات بیٹھ گئی اب یہ واپس نہیں آئیں گے تو مال وہ چھوڑ کر گئے ہیں، اسلحہ چھوڑ کر گئے ہیں، یہ مال غنیمت اکٹھا کریں. ان کے قدم اکھڑے. ابھی خالد بن ولید پیچھے ہی تھے، وہ اس وقت حالت کفر میں تھے اور بڑے تجربہ کار تھے اور جنگ کرنے کے بڑے ماہر تھے.
وہ پیچھے ہی تھے. جب مسلمان اکٹھے ہوئے نا مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے, تو اس وقت انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا اور کافروں کو آواز دی کہ اب بڑا موقع ہے. جب وہ مسلمان مال اکٹھا کر رہے تھے, انہوں نے اوپر دیکھا کہ ان کے سر پہ تلواریں چمک رہی ہیں. بس پھر اس انداز میں کافر اور مسلمان گتھم گتھا ہوئے, حتیٰ کہ مسلمان ایک دوسرے سے ٹکرا گئے. حضرت حذیفہ کے والد حضرت یمان صحابی رسول تھے, وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے. یعنی پتہ ہی نہ چلا کہ ہم کس کو مار رہے ہیں. اس انداز میں وہ جنگ لڑی گئی. پھر 70 مسلمان شہید ہوئے, جن میں سید الشہداء حضرت میرے حمزہ بھی تھے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا وہ چچا جس کے بارے میں میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے 7ویں آسمان پہ میرے چچا حمزہ کو اللہ کا اور مصطفیٰ کا شعر لکھا. یہ خدا کا بھی شعر ہے اور مصطفیٰ کا بھی شعر ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ عمر میں 2 سال حضور سے بڑے تھے اور حضور کے رضائی بھائی بھی تھے. حضرت صہیبہ نے حضور کو بھی دودھ پلایا اور حضرت امیر حمزہ کو بھی دودھ پلایا. یعنی عمر میں زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے یارانہ بھی تھا. اور جب آپ ایمان لائے, ابو جہل نے حضور علیہ السلام کو ایک دن ستایا, اس قدر گستاخیاں اور بے ادبیاں کی کہ سرکار کی پھپھی جناب صفیہ نے حضرت حمزہ سے کہا باہر سے آئے شکار کر کے کہ آپ کے بھتیجے کو آج بڑا ہی برا بھلا ابو جہل نے کہا ہے اور بڑی زیادتی کی ہے. حضرت میرے حمزہ گئے, جلال میں آ کر اس کے سر میں کمان ماری, اس کا سر پھاڑ دیا اور کہا کہ میں نے اپنے بھتیجے کا دین قبول کر لیا, خبردار آج کے بعد ان کی طرف منہ کیا. گھر آ گئے, دل میں سوچا کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا کہ میں نے دین مصطفیٰ قبول کر لیا. یہ تو میں نے جذبات میں آ کے کہہ دیا. میں اپنے آبا و اجداد کے دین کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں. کہتے ہیں میں نے اسی حالت میں حضور سے ملاقات کی اور میں نے کہا کہ میں نے ابو جہل سے آپ کا بدلہ لے لیا, آپ خوش ہو جائیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا چچا مجھے اس بدلے کی اتنی خوشی نہیں, خوشی اس بات کی ہے کاش کہ تو میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو آپ کے چچا نے کہا مجھے ایک رات کی مہلت دیجیے. سرکار نے فرمایا میں مہلت دیتا ہوں. ساری رات امیر حمزہ کہتے ہیں میں سو نہ سکا. حضور بھی اٹھ کے حضرت امیر حمزہ کی طرف دیکھتے, ساری رات سرکار نے بھی بے چینی میں گزاری. حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں آخر میں بیت اللہ کے پاس گیا, نماز پڑھی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا حق مجھ پہ واضح کر, حق مجھ پہ واضح کر. تو میرے دل کے اندر سے آواز آئی حق تو تیرے سامنے واضح ہے, اب صرف محمد کا کلمہ پڑھنا باقی. کہتے ہیں میں اسی وقت بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا اور سرکار کا کلمہ پڑھ کے دین مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں شامل ہوا. اب یہ حضور علیہ السلام کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں, اللہ کے ولی ہیں, شیخ احمد بن محمد. وہ فرماتے ہیں کہ قید سالی کا جب سال تھا نا, قید تھا جس سال, میں وہ مصری تھے, مصر کے رہنے والے. کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے ہمراہ 2 اونٹوں پر, ایک پہ والدہ ایک پہ میں, ہم حج کے لیے گئے. تو وہاں پہنچے تو اتفاق سے ہمارے اونٹ بیمار ہو گئے, تو دونوں اونٹ مر گئے. دونوں اونٹ مر گئے تو میں حضرت شیخ صفی الدین کے پاس جو اس وقت قطب مدینہ, میں ان کے پاس حاضر ہوا. میں نے ان سے کہا کہ میرے اونٹ مر گئے ہیں, اب ہمارے پاس نہ سواریاں ہیں نہ واپسی کا کرایہ ہے, تو مہربانی کیجئے میری کوئی مدد کیجئے. تو حضرت شیخ صفی الدین جو اس وقت قطب مدینہ تھے, انہوں نے کہا کہ آپ سید الشہداء میرے حمزہ کے مزار پہ جائیں, وہاں جا کر قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اپنا سارا احوال ان کے سامنے پیش کریں. کہتے ہیں کہ میں نے, شیخ احمد کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا, میں چاشت کے وقت وہاں پہنچا, قرآن پاک کی تلاوت کی, سال ثواب کیا اور سارا ان کے سامنے اپنا واقعہ پیش کیا, رودات پیش کی. تو میں واپس آیا, میں نے وضو کیا, باب الرحمہ سے میں مسجد میں داخل ہونے لگا تو میری والدہ کھڑی ہیں, کہتی ہیں یہاں ایک بابا تجھے تلاش کر رہا تھا اور مجھ سے آ کے اس نے تیرا پوچھا ہے. تو وہ اس پیچھے کی طرف گیا.
شیخ احمد کہتے ہیں کہ میں اس بزرگ کے پیچھے گیا تو وہ بزرگ میری طرف دیکھ رہے تھے، تو میں جب پہنچا کہا شیخ احمد جلدی آ، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ ان بزرگوں کا چہرہ چمک رہا تھا، سفید داڑھی تھی، انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے مصریوں کے خیمے میں لے گئے۔ وہاں جا کے ایک شتربان سے کہا بھائی یہ سوار ہے، اس کی والدہ اور یہ ہے، ان کو تو نے بحفاظت اور بڑے احتیاط کے ساتھ عزت کے ساتھ مصر پہنچانا، بتا پیسے کتنے لے گا؟ اس نے کہا جی جو آپ دے دیں۔ کہا نہیں بتا، کہا نہیں آپ جو دے دیں مجھے قبول ہے۔ کہا نہیں تو بتا۔ اس نے جو طلب کی رقم آپ نے ادا کرنے کے بعد کہا ان کی عزت کا خیال رکھنا، کوئی تکلیف نہ دینا۔ اور پھر شیخ احمد کہتا ہے میں واپس اسی بزرگ کے ساتھ مسجد نبوی میں پہنچا، انہوں نے کہا آپ اندر داخل ہو، میں آ رہا ہوں۔ میں مسجد کے اندر داخل ہوا، میں نے پلٹ کے دیکھا آپ آئے ہی نہیں، میں باہر آیا، بندہ نظر ہی نہیں آیا۔ میں پھر شیخ صفی الدین کے پاس گیا کہ میں نے یہ کام کیا آپ کے حکم پر، ایک بابا مجھے ملا تھا، اس نے میری مدد بھی کی، کرایہ بھی دے دیا، لیکن اب مجھے کہتا مسجد میں جا۔ میں مسجد میں آیا، پیچھے سے بابا آیا نہیں، تو شیخ صفی الدین نے کہا تیرا کام ہو گیا نا، تیرا کام ہو گیا، تجھے بابے سے کیا مطلب؟ کہا جی جس نے اتنا احسان کیا ہے پتہ تو ہونا چاہیے نا وہ بابا کون ہے۔ کہا اگر جاننا چاہتا وہ بابا کون ہے تو سن، وہ سید الشہداء امیر حمزہ تھے۔ وہ حضرت امیر حمزہ تھے جو تیری مدد کرنے کے لیے۔ اب کوئی کہے جی بڑی تقریر کی تیزو، اخیر تے جڑی گل کیتی ہے نا کہ امیر حمزہ مدد کے لیے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ان کے مولانا، وہ کہتا ہے نانا جی ڈاکوؤں کے حملے میں شہید ہوئے، دفن کیا، رات کو مٹھائی لے کے گھر آ گئے۔ نانی نے کہا یہ کیا ہوا؟ ہم تو آپ کو دفن کر کے، انہوں نے کہا کسی کی دسی نہ میں روز آواں، وہ تواڈی واری نانا آ سکدا ہے، ساڈی واری امیر حمزہ نہیں آ سکدے۔ تواڈا ڈاکوؤں دے حملے شہید ہویا وہ آ سکدا ہے، تے جڑا کافراں دے حملے شہید ہویا تے جڑا سید الشہداء وہ کیسے نہیں آ سکدا؟ تو حاضرین کرام میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے یہ محبوب چچا تھے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ۔ ایک شخص تھا وحشی جس کے ایمان لانے کا واقعہ میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا، ضمناً عرض کیا تھا۔ وہ وحشی جبیر بن مطعم کا غلام تھا۔ اب سنیے، وہ جو 50 تیر انداز تھے ان کا سپہ سالار تھا عبداللہ بن جبیر۔ اب ان کا باپ تھا جبیر بن مطعم، یہ کافر، بیٹا مسلمان۔ اچھا ادھر ابو عامر جو فاسق تھا مدینہ کا رہنے والا، حضور مدینہ میں وہ مکہ میں چلا گیا اور وہ کافروں کے ساتھ آیا مدد کرنے کے لیے، اس کا بیٹا طلحہ حضور کے ساتھ ہے۔ وہ کہتا ہے آقا میرا ابا مقابلے میں آیا، مجھے اجازت دے میں اس کی گردن قلم کروں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ بیٹا باپ کی گردن قلم کرے اگرچہ وہ بے ایمان ہے۔ بس ان جملوں کو سن کر ابو عامر واپس چلا گیا، وہ لڑائی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی تلوار دے کے کہا کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ ابو دجانہ کھڑے ہوئے، عرض کی آقا میں ادا کروں گا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کا حق کیا ہے؟ آقا یہ لڑ کے ٹیڑھی ہو جائے لیکن کافروں کو ختم کر کے واپس آئے، اس کا حق یہ ہے۔ سرکار نے فرمایا لے ابو دجانہ تلوار پکڑ اور اس کا حق ادا کر۔ ابو دجانہ جب سوار ہوئے تو سامنے سے ہندہ آئی، تلوار اٹھائی لیکن اس کو ماری نہیں۔ ابو دجانہ واپس آئے، سرکار نے فرمایا مارا کیوں نہیں؟ کہ سونے میری تلوار ہوندی مار دیندہ، پر تواڈی تلوار دی شان دے لائق نہیں کسی عورت دی گردن قلم۔ یہ آپ کی تلوار کی شان کے لائق نہیں، اس لیے میں نے یہ تلوار روک لی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، ایک شخص تھا ابی بن خلف، گھوڑے کو نا دانہ ڈال رہا تھا ایک موقع پر، تو سرکار نے دیکھا بڑا گھوڑا تیار کر رہا، اس نے کہا اس پہ بیٹھ کے میں آپ کو قتل کروں گا۔ سرکار نے فرمایا تو مینوں نہیں میں تینوں مار دوں۔ یہ حضور نے فرما دیا تو مجھے قتل نہیں کرے گا میں تجھے قتل کروں گا۔ اب وقت گزرا تو اوہ میں وہ بھی آ گیا،
اس نے پورا لوہے کا خول اپنے اوپر پہنا ہوا، صرف اس کا حلق یہاں سے اس کی گردن نظر آ رہی ہے بس، یعنی انہوں تسلی سی کہ جو حضور نے آکھیا ہو جانا، چنگی پوری تیاری کر کے اب وہ اس نے پورا لوہے کا وہ پہنا ہوا، کہنے لگا اے مسلمانوں کے نبی میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، تیاری کر لو میں آپ کو قتل کروں گا اور اپنے قول کو ثابت کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ جب وہ سرکار کی طرف آیا صحابہ روکنے لگے، سرکار نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اس کو آنے دو۔ جب وہ قریب آیا حضور علیہ السلام نے اپنے قریب ایک ساتھی سے چھوٹا سا نیزہ پکڑا، وہ قریب آیا، اس نے وار کیا، سرکار بچ گئے۔ حضور نے نا ہلکا سا اس کو یہاں چبھو دیا، خون بھی نہیں آیا، بس اس کی چبن تھی، وہ اپنے لشکر میں گیا، کہتا ہائے مر گیا، ہائے مر گیا، اور میں نہیں جے بچدا۔ اس کے دوست مذاق کر کے کہتا تینوں تے خون بھی نہیں آیا، او ساکیا محمد نے کہا تھا تو میرے ہاتھوں مارا جائے گا، ابھی تو نیزہ لگا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ محمد مجھ پہ تھوک بھی دیتا پھر بھی میں زندہ نہ بچ۔ اور اسی حضور علیہ السلام کی جو چوٹ تھی اسی وجہ سے وہ مر گیا، اسی وجہ سے وہ مر گیا۔ ایک کافر تھا عبداللہ بن قمی، اس نے حضور علیہ السلام کے خلاف بکواس بکی، تو سرکار نے فرمایا بچتا تو بھی نہیں ہے، اس نے کہا میں آپ کو بچ کے دکھاؤں گا۔ وہ پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا، چڑھتا گیا، کہنے لگا یہ دیکھیں میں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اب مسلمانوں کے اوپر جانے کی بجائے اوپر ایک پہاڑی بکرا تھا، اس نے ماری اس کو ٹکر، بس ٹکر لگنے کی دیر تھی، اوپر سے کلا بازیاں کھاتا نیچے آیا، سر آ کے زمین پہ لگا، وہیں اس کی موت واقع۔ یوں محبوب کی مدد کرتا ہے میرا خدا۔ اب حاضرین کرام، جبیر بن مطعم کا غلام تھا باشی بن حرب، اس کے پاس ایک فن تھا کہ وہ نیزہ جب پھینکتا تھا نا دور سے، نیزہ یا خنجر، اس کا وار وہ خطا نہیں ہوتا تھا۔ اس کو کہا گیا کہ جبیر بن مطعم کا چچا بدر میں مارا گیا تھا، کہا کہ تو نے یہ کام کرنا ہے، امیر حمزہ نے میرا چچا مارا۔ اور ہندہ کا باپ عتبہ، ہندہ اس وقت حالت کفر میں تھی، اس کا باپ عتبہ بھی حضرت امیر حمزہ نے واسطے جہنم کیا تھا۔ اس نے بھی کہا کہ واشی اگر تو یہ کام کرے، جبیر بن مطعم نے کہا میں آزاد کر دوں گا۔ ہندہ نے کہا کہ میرا جتنا مال اور زیور ہے تو ہمارے دلوں کو خوش کر دے، ہم تجھے خوش کر دیں، کہ امیر حمزہ کا کلیجہ نکالنا ہے۔ یہ پوری تیاری کر کے وہاں پہنچے۔ جب حضرت امیر حمزہ کافروں کے ساتھ لڑ رہے تھے، باشی خود کہتے ہیں کہ میں ایک پہاڑی پتھر یا ایک درخت کے پیچھے تھا، امیر حمزہ کو میں دیکھ رہا تھا، بڑی جرات مندی کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ پھر جو ہی میرے قریب پہنچے، میں نے نشانہ رکھ کے نا نیزہ پھینکا، ان کی ناف سے نکلا، پشت سے پار ہو گیا، آپ زمین پہ گرے۔ پھر آپ نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن آپ اٹھ نہ سکے۔ آخر کیا ہوا؟ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ شہید ہو گئے، اور ان کی لاش پر میں آیا، ہندہ بھی آ گئی، اور انہوں نے اس کا سینہ چاک کیا امیر حمزہ کا، ناک کاٹا، کان کاٹے، آنکھیں نکالی، دیگر اعضاء کاٹے، اعضاء کاٹ کر ہار بنایا، اور کلیجہ چاک کر، سینہ چاک کر کلیجہ نکال کے چبایا، نگلنا چاہا لیکن پھر اس نے باہر گرا دیا، اور سیدنا امیر حمزہ کی میت پہ رقص کیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو پتہ چلا، سرکار زارو قطار روئے، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اس قدر روئے اپنے چچا کی جدائی پر۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے چچا، آج میرے سوا تجھ پہ رونے والا کوئی نہیں۔ 70 شہدائے احد تھے، ان کی میتوں پر رونے والوں نے اپنی میتیں چھوڑ دی، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چچا پہ رونا شروع کر دیا۔ اور شیخ محقق نے لکھا جب وہ خواتین حضرت امیر حمزہ کی میت پر روئیں تو سن لو آگے میرے حضور نے ان عورتوں کو دعا کیا دی۔ سرکار نے دعا کی، ہاتھ اٹھائے، رو کے میرا نبی عود میں کہہ رہا ہے کہ پاک پروردگار
یہ عورتیں میرے چچا کے غم میں روئیں، تو ان سے راضی، تو ان کی اولادوں سے راضی ہو جا مولا، ان کی آنے والی نسلوں سے راضی ہو جا۔ اب پتہ یہ چلا کہ روئے خواتین تو سرکار کہتے ہیں مولا ان سے راضی ہو، ان کی آنے والی نسلوں سے راضی ہو۔ اب جو حضور کے چچا کی یاد میں غم میں آنسو بہائے تو میرے نبی اللہ کی رضا اس کے لیے طلب کریں، تو جو سرکار کے نواسوں کے غم میں آنسو بہائے۔ آج بھی کوئی یہ جو آپ کے آنسو نکلے ہیں نا سید الشہداء کے لیے، یہ ضائع نہیں ہے، اس دعا میں آپ بھی شامل ہیں، آپ کی اولادیں بھی، آنے والی نسلیں بھی، جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے 14 صدیاں پہلے دعا کی تھی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا سب کو بتا دو آج کے بعد اگر آپ کے گھر میں کوئی میت ہو، اپنی میت پہ بعد میں رونا، میرے چچا پہ پہلے رو۔ سرکار کو اتنا دکھ ہوا اور جن کے پاؤں اکھڑ گئے، اس وقت افراتفری مچ گئی۔ سرکار ایک گھاٹی میں جا پہنچے، حضرت ابو بکر بھی ساتھ تھے، حضرت عمر بھی ساتھ تھے۔ اب میرے مصطفیٰ کریم جب وہاں پہنچے تو ابو سفیان نے آواز دی، وہ بھی اس وقت حالت کفر میں تھے، کہنے لگے محمد زندہ ہیں؟ سرکار نے اشارہ کیا خاموش رہے صحابہ۔ حضرت عمر بھی حضور کے ساتھ ہے، ابو بکر بھی ساتھ ہیں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص بھی ساتھ ہیں، حضرت طلحہ بھی ساتھ ہیں۔ اب سرکار نے اشارہ کیا ابو بکر ہے؟ ابو سفیان نے آواز دی ابو بکر زندہ ابھی تک؟ حضور نے فرمایا چپ۔ تیسری اس نے آواز دی خطاب کا بیٹا کہاں گیا؟ حضرت عمر اینج کر کے بولے عمر ہے اجے تے رب نے عمر نو تیرے واسطے زندہ رکھیا ہے، ہن تو مینوں بچ کے وکھائی۔ رہا نہ گیا، جب عمر نے للکرا مارا ابو سفیان اٹھے ہی کمل لائی، وہیں پہ کانپنا شروع ہوگا۔ اور ایک موقع ایسا تھا کہ حضرت موسیٰ بن عمیر جن کی شکل حضور علیہ السلام سے ملتی تھی اور ان کے پاس اسلام کا جھنڈا تھا، جس ہاتھ میں جھنڈا تھا اس بازو کو قلم کیا گیا، دوسرے ہاتھ سے تھام لیا، دوسرا قلم کیا سینے سے تھام لیا، پھر تیروں کی بوچھاڑ کر دی گئی۔ دیکھو کس قدر حضور علیہ السلام کے جانثار جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ جب موسیٰ بن عمیر زمین پہ گرے تو اس وقت شکل حضور سے ملتی تھی، خبر مشہور ہوگی حضور شہید ہو گئے۔ اور سعد بن ابی وقاص کا بھائی، اس نے حضور علیہ السلام پر پتھر گرائے، سگا بھائی تھا سعد بن ابی وقاص کا، اس نے پتھر گرائے، حضور علیہ السلام کے رخ انور پہ پتھر لگا، نچلا ہونٹ بھی زخمی ہوا اور نیچے سے چوتھا دانت اس کا کچھ حصہ شہید ہو گیا۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا دوڑتی ہوئی آئیں اور زخم کو دھویا، خون نہیں رک رہا تھا، باپ کا سر سینے سے لگا لیا اور پھر ایک چٹائی تھی اس کو پھاڑا، اس کی راکھ بنائی آگ لگا کے، پھر وہ زخم پہ رکھی، خون رک گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی لخت جگر کی طرف دیکھ رہے ہیں اور پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے زخموں کی ٹھکور کر رہی ہے، مرم پٹی کر رہی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کو وہ پتھر مارنے والا شخص ساری زندگی اس کی نسل جو تھی، جب تک اس کی نسل قائم رہی، اس کے آگے والے دو دانت نہیں ہوتے تھے اور اس کی نسل کے منہ سے بدبو آتی تھی۔ اور ایک شخص جو حضور علیہ السلام کے گرد پیرا دے رہا ہے، قتادہ بن نعمان، تیروں کی برسات ہو رہی ہے، سرکار کے سامنے ڈھال بن کے کھڑا ہو گیا تو تیر آنکھ میں آ کے لگ گیا، تو آنکھ کا ڈیلا لٹکایا، کہا گیا اس کو نکال دو، کہا حضور سے مشورہ کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا آنکھ لینی ہے یا جنت؟ عرض کی آقا میں تو آنکھ کا سوال لے کے آیا ہوں، جنت تو آپ کے صدقے مل جائے گی، آنکھ میری مرضی سے دے دیں، جنت اپنی مرضی سے دے دیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے لعاب دہن لگا کے آنکھ کو روشن کر دیا اور پھر حضرت قتادہ بن نعمان کی کئی نسلوں تک جس طرف حضور نے لعاب لگایا تھا اس طرف کی آنکھ کی خوبصورتی الگ تھی۔ ان کی اولاد کے لوگ ایک آنکھ سے پہچانتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کے پاس ان کا پوتا عاصم آیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آنکھ دیکھ کے کہا قتادہ کی اولاد میں سے تو نہیں ہے؟ کہا ہاں بالکل۔ اور آگے سے حضرت عاصم نے کہا کیا بات ہے اس لوٹنے والی آنکھ کی اور کیا بات ہے اس آنکھ کو لوٹانے والے ہاتھ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تحائف دیے، تحفہ
تحفوں سے نوازا، انعامات سے نوازا. تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام موسیٰ بن عمیر شہید ہوئے، شور بپا ہو، حضور کو شہید کر دیا گیا، شیطان نے قبر میں شہور کر دی. اب کچھ نے سوچا کہ حضور نہیں رہے تو پھر لڑائی کا کیا فائدہ. کچھ نے سوچا حضور نہیں رہے تو ایسا بھی نہیں رہنا، دین دی خاطر ماریا جانا، شہید کا بہت بڑا رتبہ ہے. اب یہ جنگ کر رہے تھے، مایوسی تھی دلوں کے اندر کہ حضور نہیں رہے. سب سے پہلے ایک صحابی کی نظر پڑ کے حضور کے چہرے پر. سرکار نے زرہ پہنی ہوئی تھی اور چہرے پہ خول بھی تھا. سرکار نبی کریم علیہ السلام کو دیکھ لیا، آنکھیں نظر آ رہی تھی. دیکھ کر کہا مجاہدو دل خوش کر لو، میں نے حضور کو دیکھ لیا، سرکار زندہ سلامت ہے. اور ایک موقع پر کافروں نے ارد گرد سے گھیرا نا، تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا شیر، اللہ کا شیر، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، سیدنا و مولانا علی ابن ابی طالب، ان کی نظر پڑی کہ کافروں نے حضور کو گھیرا ہوا ہے. مولا علی دوڑ کے آئے، جمپ لیا، ایک کافر کی گردن قلم، پھر جمپ لیا، کسی کا بازو قلم جس کے ہاتھ میں تلوار تھی، کسی کے ڈھال والا ہاتھ کاٹا. جب بھاگے کسی کی ٹانگ کاٹی، کافر دائیں بائیں بھاگے تو غیب سے ندائیں آ رہی ہیں، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں. شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. ٹائم ختم ہو گیا، 5 منٹ ہوتے لیلا. پھول باغ نبی کے سبھی ہیں حسین، سارے نو آندھا پر علی مولا مشکل کشا اور ہے، یوں تو اوروں کو بھی ہے شجاعت ملی، شدت ضرب شیر خدا اور ہے، شدت ضرب شیر. آئے دنیا میں لاکھوں کروڑوں سخی، ہو رہی ہے جہاں میں سخاوت بڑی، راہ خالق میں جس نے بیٹے دیے، کون مولا علی کے سوا اور ہے، کون مولا علی کے. حضرت مولا علی کا ذکر، بدر کا ہیرو علی، خندق کا ہیرو علی، خیبر کا ہیرو علی، احد کا ہیرو، ہر جنگ کا ہیرو علی، مین آف دا بار علی، مین آف دا بار علی. یوں تو اوروں کو بھی ہے شجاعت ملی، شدت ضرب شیر. مولا علی نے تلوار چلائی، کافروں کی دوڑیں لگ گئی. میرے آقا نے منظر دیکھا، فرمایا او کافروں، بیمانوں، بھاگتے کدھر ہو، آؤ نا، اللہ کا شیر آ گیا ہے. علی دے مقابلے کوئی کھلونا نہیں. مولا علی شیر خدا، ذکر آیا محفل کی جان میں جان آ گئی. وجہ کیا ہے؟ علم و حکمت کے تارے ہمارے علی، بے کسوں کے سہارے ہمارے علی، بے کسوں کے سہارے، بے کسوں کے سہارے. کس نے خیبر پہ گاڑا علم دین کا، کس نے خیبر پہ گاڑا علم دین کا، کس نے خیبر پہ گاڑا علم دین کا. سب صحابہ پکارے ہمارے علی،
حکمت کے تارے جن کے دیدار کی آپ مانگے دعا، جن کے دیدار کی آپ مانگے دعا، مصطفیٰ کو ہے پیارے ہمارے علی، علم و حکمت کے تارے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی، اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے 70 شہداء کی میتوں کو سامنے رکھا۔ حضرت صفیہ، حضرت امیر حمزہ کی ہمشیرہ، میرے نبی کی پھپھو امیر حمزہ کی میت کی طرف آ رہی ہیں، سرکار نے حضرت زبیر سے کہا روک لے صفیہ کو، بھائی کی میت کے قریب نہ آنے دینا، بہن ہے، کلیجہ پھٹ جائے گا۔ کیسے دیکھے گی مسخ شدہ لاش کو، کیونکہ میت کا مسئلہ کر دیا گیا، اعضاء کاٹ دیے گئے۔ سرکار نے روکا تو حضرت صفیہ نے کہا بھتیجے مجھے نہ روک، میری رگوں میں بھی عبد المطلب کا خون ہے، میں یہ برداشت کروں گی، مجھے اپنے ویر کا دیدار تو کر لینے دے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے اجازت دی، اور پھر آپ نے دیکھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جب کفن دیا، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبداللہ بن جہش اور سید الشہداء امیر حمزہ کو، صحابہ نے عرض کی آقا کفن کی چادریں چھوٹی ہیں، توجہ کریں، ہم کہتے ہیں مدینہ سے کفن لے آؤ، مکہ سے کفن لے آؤ، ذرا مدینے والوں کا کفن چیک کرو۔ کہا یا رسول اللہ چادریں چھوٹی ہیں، سر پہ کریں تو پیر ننگے ہوتے ہیں، پیروں پہ کریں تو سر ننگا ہوتا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا سر کو ڈھانپ دو، پیروں پہ گھاس ڈال دو۔ اور پھر 46 سال کے بعد، احد کے 46 سال کے بعد نہر کی کھدوائی کا کام شروع ہوا حضرت امیر معاویہ کے دور میں، تو کچھ پانی قبروں کے اندر داخل ہو گیا، قبریں بیٹھ گئیں، اور پھر حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کا پاؤں مبارک باہر آ گیا۔ قبر کی درستی کرتے ہوئے بیلچہ تھا یا کوئی اس وقت چیز تھی جس کو اس کے استعمال میں لایا گیا درست کرنے کے لیے، آپ کے پاؤں پہ تھوڑی سی چوٹ لگی تو تازہ خون نکلنے لگا۔ کہتے ہیں کہ پھر ان کی میتوں کو باہر نکالا گیا قبر سے درست کرنے کے لیے۔ ہر شہید نے اپنے اپنے زخموں پہ ہاتھ رکھا ہوا، میرے نبی کے چچا کا ہاتھ اپنے کلیجے والی جگہ پر، اور تازہ خون ابھی بھی چل رہا تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ساری زندگی ہر جمعے والے دن حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ حاضر ہوتی اور قبر کی لپائی کرتی، درست کرتی قبروں، اور پھر وہاں بیٹھ کے میرے نبی کی لخت جگر روتی۔ اور آپ دیکھیے کہ اس مٹی کے اندر کون کون تھے۔ 70 جنازے پڑھائے گئے، پہلے سید الشہداء امیر حمزہ کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر ساتھ اگلی میت رکھی گئی، پھر اس کو اٹھایا گیا، پھر دوسری میت۔ 70 جنازے الگ الگ پڑھے گئے، لیکن ہر جنازے میں میرے نبی کے چچا کی میت بدستور پڑھی۔ 70 مرتبہ میرے نبی نے امیر حمزہ کی نماز جنازہ پڑھی، اور پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس کے دامن میں دفن کیا۔ شورش کشمیری وہ کہتا ہے کہ جب میں وہاں پہنچا، میرے نبی کے چچا کا کلیجہ چبایا گیا، تو میں نے قبر حمزہ کو دیکھ کر کہا ہے حمزہ، ہندہ نے تو تیرا کلیجہ چبایا تھا، ان سعودی نجدیوں نے تو تیری قبر ہی چبا ڈالی۔ آغا شورش کشمیری کہتا ہے کہ میں حیران ہوں، شب جائے کہ من بودم میں اس نے لکھا، کہا میں حیران ہوں کہ ان کو ذرہ بھر بھی احساس نہیں کہ اس مٹی میں کون سو رہے ہیں۔ نبی کی لخت جگر، نبی کے بیٹے سو رہے ہیں، نبی کے نواسے سو رہے ہیں، ائمہ مجتہدین سو رہے ہیں، نبی کی ازواج مطہرات اور علیہ السلام کے 60,000 صحابہ جنت المالا اور جنت البقیع کے اندر ہیں۔ انہوں نے اس کو بلڈوز کر دیا، قبروں کو مسمار کر دیا، اور فرماتے ہیں کہ میں نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی قبر پہ ٹک ٹکی لگا کے کہا کیا عربوں کی لغت میں عشق کو شرک کہتے ہیں یا ان کی لغت میں عشق کا لفظ ہی نہیں ہے؟ یہ دیکھ کر سیدہ فاطمہ کی قبر کو دیکھ کے کہا فاطمہ تو اب بھی کربلا میں ہے، فاطمہ تو اب بھی کربلا میں ہے۔ کہتا ہے کہ اگر میں عربی جانتا ہوتا میں کوہ صفا یا احد پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے محمد کے ہم وطنوں تم نے جنت البقیع میں حال پھروا کر ہمارے دل کے شیشے کو،
میں ان کو للکار کے کہتا کہ حضرت عبداللہ بن جاش اور امیر حمزہ کا مزار تو نیچے تھا، اس کے باوجود ان کو بھی بلڈوز کیا گیا۔ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کا مزار، اس کے اوپر بھی بلڈوزر چلایا گیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ مصطفیٰ اس کی جدائی پہ کتنا روئے تھے۔ اور اے فاطمہ، جو ہستیاں رہ گئی تھی جن پر ان ظالموں کی تلوار نہ چل سکی، ان ظالموں کی تلواریں نہ چل سکی، آج ان کی نسلوں نے ان کی قبروں کو قبر کر دیا۔ یہ آغا شورش کشمیری کہتا ہے۔ تو دوستان گرامی، ہم اہل سنت و جماعت، ہماری پہچان ہی ادب ہے۔ ہم آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کا بھی احترام کرنے والے ہیں، حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات اور اہل بیت کا بھی احترام کرنے والے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ